وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آپ کے سامنے سورۃ النساء سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں. جو آیت تلاوت کی گئی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں سورۃ النساء ہی میں دو بار آئے ہیں، دو آیات میں. یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جو وہ چاہے گا. اگر کوئی انسان ہے وہ اپنی زندگی میں شرک کرتا رہا اور اس کی موت اس شرک پر ہو گئی بغیر توبہ کے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کی کوئی معافی نہیں. اگر کسی انسان کی موت شرک پر ہو جائے تو اللہ اس کو نہیں بخشتا اور وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے جس شخص کے لیے اس کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ توبہ کرنے سے رہ بھی گیا ہو موت سے پہلے. اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو جو دوسرے گناہ ہیں شرک کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں. اگر زندگی میں ہی توبہ نہ کر لی جائے، اگر زندگی میں انسان سے کوئی شرک ہوا اور اس زندگی میں ہی اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور لوٹ آیا توحید پر واپس، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے جب توبہ کی جائے تو. تو شرک جو ہے وہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں. اگر اس پر موت ہو گئی انسان کی، توبہ نہیں کی، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان، دو احادیث بیان کی، اس میں سے ایک حدیث ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جس آدمی کو اس حالت پر موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر اگر ہم غور کریں، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جس کی موت ہو جائے کہ وہ اللہ کے سوا پکارتا ہو کسی دوسرے شریک کو پکارتا ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا، جہنم میں داخل ہو گیا وہ.
موت کے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہے۔ اس کی قبر کا جو معاملہ ہے وہ حدیث بہت معروف ہے جو ہم نے پڑھی، جو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی لیکچر میں لے کر آئیں گے کہ قبر میں ہی جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، دعا معمولی عبادت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ٹھہرایا گیا اور وہ اس پر موت ہو گئی اس شخص کی، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو وہ جانے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کیا کیا طریقے سے اپنی مختلف صورتیں اختیار کر کے کسی مسلمان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ شرک ہے کیا، شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں، اور اگر شرک سے بچے گا تو توحید پر قائم ہو جائے گا۔ اور توحید کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے شرک سے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر توبہ نہ کی جائے موت سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سورۃ ابراہیم میں، اس میں ایک حصہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موحد، وما کان من المشرکین، ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی پکے موحد، حنفاء، حنیف۔ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے ڈرتا رہے، پہچانے شرک کے علم کو حاصل کرے۔ توحید کا علم سیکھے گا تو خود پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو توحید ہے اس میں شرک کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک کی ایک طریقے سے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اور ایک طریقے سے تین قسمیں بیان کی گئی۔ ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، ایک ہے شرک اصغر، اور ایک طریقے سے تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو حدیث پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، آپ نے فرمایا دکھلاوا یعنی ریاکاری۔ دکھلاوا اور ریاکاری کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو ایک نیک آدمی ہوتا ہے نا، جو موحد ہوتا ہے یعنی جو اللہ کی توحید پر قائم ہے، وہ شرک اکبر سے بچ گیا ہے الحمدللہ۔ اب شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ شرک اصغر کے تھرو اس پہ حملہ کرے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا شرک اصغر ہے ریا، دکھانا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا۔ کوئی انسان ہے جلدی نماز پڑھ رہا ہے، اور پتہ چلا کہ اس کا کوئی دوست یا اس کا کوئی رشتہ دار یا مسجد کا امام اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو بالکل آرام سے اس نے اچھے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دی،
قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، سجدہ بھی لمبا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ ریا ہے، اور یہ بہت آسانی سے ایک مومن کے دل میں گھر کر سکتی ہے، جو ریا ہے، دکھاوا۔ کوئی بھی نیک کام، نیکی کا کام دکھاوے کے لیے کرنا، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، اس میں کوئی بھی نیک کام آ سکتا ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیک کام ہو۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے شرک سے، مسلمان کو شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اگر صبح اور شام کے ہم اذکار دیکھیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا انا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ ضرور پڑھنی چاہیے یہ دعا، بہت عظیم دعا ہے، حسن المسلم میں بھی ہے، اور بھی آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ ہم بھی گروپ پہ انشاءاللہ اس کو سینڈ کر دیں گے۔ یاد کیجیے اس دعا کو، صبح میں ایک دفعہ، فجر کے بعد اور عصر کے بعد ضرور اس دعا کو پڑھا کریں، ترجمہ بھی اس کا بہت عظیم ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ شرک مختلف صورت اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا ہو، وہ بھی شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک کی بڑی بڑی قسمیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی قسمیں بھی ہیں جو شرک اکبر اور شرک اصغر میں آتی ہیں۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے توحید کا، کہ توحید کا کیا معنی ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، اور توحید کے منافی شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں، اور کیا کیا چیزیں شرک ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور اپنی توحید پر قائم رکھے، صرف اللہ کی ہم عبادت کریں مرتے دم تک، آمین۔ تجوید کے کورس میں ہم لوگ پچھلی دفعہ میم ساکن کے قواعد پر پہنچے تھے، اور الحمدللہ ہم نے میم ساکن کے قواعد جان لیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غنہ یعنی خیشوم سے مخرج جو ہے وہ میم اور نون میں پایا جاتا ہے، اور میم اور نون جب تشدید کے ساتھ ہو تو لازمی غنہ ہوتا ہے۔ اگر میم ساکن ہو تو اس میں غنہ بھی ہو سکتا ہے، اخفا بھی ہو سکتا ہے، اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میم ساکن کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ادغام شفی، اخفاء شفی اور اظہار شفی، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام ہوتا ہے، مرج ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، بہت واضح ناک میں آواز کو لے جایا جاتا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفی ہوتا ہے، ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے، غنہ ہوتا ہے اس میں بھی۔ تیسرا اظہار شفی ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن کو اس کے مخرج سے پڑھتے ہیں، غنہ بالکل نہیں کرتے۔ یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کو پڑھنے کے۔ تو اب رہ گیا نون ساکن، تو نون ساکن کو کیسے پڑھیں گے، کب غنہ ہوگا، کب غنہ نہیں ہوگا، کس طرح ادائیگی ہوگی، تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے احکامات۔ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے احکامات، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو ساتھ کیوں رکھا گیا۔ نون ساکن ایک الگ چیز ہے دیکھنے میں، اور تنوین بالکل ایک الگ چیز ہے۔
جیسے میں آپ کے سامنے مثال رکھوں، ایک ورڈ لکھتے ہیں کنتم، ٹھیک ہے جی. ابھی جو ورڈ کنتم ہے اس میں نون ساکن آیا ہے، ایسا ہی ہے کن. اسی طرح میں ایک اور ورڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان میں بھی نون ساکن آیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایک اور ورڈ رکھتے ہیں من میں بھی نون ساکن آیا ہے. اب دیکھتے ہیں تنوین. تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین وہ ہوتی ہے جو حرف کے آخر میں آتی ہے. صحیح ہے جی. جیسے میں آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھتا ہوں بابن، دروازہ. اب یہ جو بابن ہے اس میں آخر میں تنوین آئی ہے، دو پیش. تنوین دو پیش بھی ہو سکتی ہے، تنوین دو زیر بھی ہو سکتی ہے. بابن یہ بھی تنوین ہے، ٹھیک ہے جی. اور با اگر دو زبر آ جائیں، با بن، یہ بھی تنوین ہے. تو آپ کو پتہ چلا تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. بابن بھی تنوین ہے، بابن میں بھی اور بابن میں بھی دو پیش، دو زیر، دو زبر کو تنوین کہا جاتا ہے. تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے کیوں ہیں، یعنی ان قواعد کو ایک جیسا کیوں جوڑ دیا گیا؟ قواعد بھی 100% سیم ہے، 100% سیم ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، سمجھیے اس کو غور سے. اگر میں آپ کے سامنے اس ورڈ کو صرف کھول کے لکھوں آپ کو سمجھانے کی غرض سے، با بن، ساؤنڈ کے لیے اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں با بن، تو کوئی حرج تو نہیں ہے ساؤنڈ سمجھنے کے لیے؟ جی جناب، یہی ساؤنڈ ہے نا اس کی، با بن، یہی ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ لکھیں گے نہیں ایسے اس کو، لیکن ساؤنڈ ایسے ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے. جی ہے با بن. اچھا ادھر آتے ہیں. اگر میں اس ورڈ کو با بن کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ساؤنڈ ایسے لکھ دوں با بن، تو کیا یہی ساؤنڈ ہے اس کی؟ بالکل یہی ساؤنڈ. اور اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں با بن، تو اس کی کیا یہی ساؤنڈ ہے؟ سیم ہے. سیم. تو اب ذرا نوٹ کریں، اصل ہوں چاہے دو زیر ہوں چاہے دو زبر ہوں، عربی میں کیا کہیں گے ان کو؟ ضمتین، کسرتین، فتحتین، یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر. اگر یہ ہوں تو اصل میں تنوین کے اندر کچھ نہیں لیکن نون ساکن کی ساؤنڈ ہے. دیکھیے جی سب میں نون ساکن کی ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے گی. ہے. صحیح ہے جی. با بن نون ساکن کی ساؤنڈ ہے، با بن نون ساکن کی ساؤنڈ ہے آخر میں، با بن نون ساکن کی ساؤنڈ ہے آخر میں. کوئی بھی ورڈ پہ تنوین آ جائے، کتابن، کتابن، اس میں بھی نون ساکن کی ساؤنڈ ہے. کتابن، کتابن، قلمن، قلمن، قلمن. ٹھیک ہو گیا جی. غرفتن، 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 ساعتن، ساعتن، ساعتن. کسی بھی حرف پہ عربی میں تنوین آئے تو اس میں نون ساکن کی ساؤنڈ ہی اصل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے تنوین کو پڑھنے کے قواعد نون ساکن والے ہیں، کیونکہ اصل میں تو نون ساکن کی ہی ساؤنڈ ہے. تو اس لیے نون ساکن اور تنوین کے قواعد 100% سیم ہیں. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اس کی ایک پکچر لے لیں گے. آج 9 تاریخ ہے. جی سر. جی جناب. ڈن سر.
ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. جب اسٹوڈنٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ جی نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیم ہے, تو وہ کہتے ہیں جی نون ساکن تو بالکل الگ چیز ہے, تنوین تو بالکل الگ چیز ہے, تو قواعد سیم کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں تنوین میں نون ساکن کی آواز بھی چھپی ہوئی ہے. نون ساکن ہے نہیں اس میں, کہیں یہ نہیں سمجھیے گا اور کسی کو کہہ دیجیے گا جی ہم نے پڑھا ہے کہ تنوین میں اصل میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے, اس کو کھول کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. نہیں, تنوین الگ شے ہے لیکن ساؤنڈ میں نون ساکن کی ہی ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو جو تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کے قواعد ہیں وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. یعنی نون ساکن اور تنوین 4 طریقے سے پڑھی جاتی ہے. ہیں کیا کیا؟ پہلے لکھ لیتے ہیں. پہلا طریقہ ہے اظہار. پہلا طریقہ کیا ہے؟ اظہار. اور اظہار کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ہم نے میم ساکن میں پڑھا تھا. یعنی اظہار کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کر کلیئرٹی. صحیح ہے جی, کلیریفائی کرنا, نون ساکن کی آواز کو اس کے مخرج سے ادا کرنا, غنہ بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, غنہ بالکل نہیں کرنا, کلیئرٹی. دوسرا طریقہ ہے ادغام. ادغام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا, دونوں کی ساؤنڈ کو مرج کر دینا, مرجنگ. ٹھیک ہو گیا جی, ادغام. تیسرا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں ہم اقلاب. اقلاب. اقلاب کا کیا معنی ہے جی؟ اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا. قلب ہوتا ہے نا, قلب. صحیح ہے جی, قلب. اقلاب, پلٹ دینا, بدل دینا, چینج کر دینا. صحیح ہے جی. کیا چینج ہوتا ہے اس میں؟ جب ہم انشاءاللہ اس قاعدے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی, چینج کر دینا. تیسرا طریقہ ہے اخفاء. اور اخفاء کا معنی آپ جانتے ہیں, چھپانا, ہائیڈ کرنا, کنسیل کرنا, چھپانا. ٹھیک ہے جی, کنسیل کرنا. تو پتہ چلا نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. 4 طریقے سے نون ساکن یا تنوین ادا کی جاتی ہے. اظہار, ادغام, اقلاب, اخفاء. صحیح ہے جی. اچھا, اب جاننا کیا ہے ہمیں کہ کب اظہار ہوگا, کب ادغام ہوگا, کب اقلاب ہوگا, کب اخفاء ہوگا. یہی جاننا ہے نا. اور دوسری بات یہ جاننی ہے کہ اظہار کیسے ہوگا, ادغام کیسے ہوگا, اقلاب کیسے ہوگا, اخفاء کیسے ہوگا. ایسے ہی ہے. جاننا یہ ہے کب یہ ہوگا, ان میں سے کون سا قاعدہ کب لگے گا, اور جب لگے گا تو کیسے لگے گا. یہی 2 باتیں جاننی. اگر یہ باتیں ہم جان لیں تو ہمارا ٹاپک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آئیے پہلی چیز جانتے ہیں کہ کون سا قاعدہ کب اپلیکیبل ہوگا, یعنی which rule will be applied when. دیکھیں جی, نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے لیے بھی بالکل وہی آپ نے کام کرنا ہے جو آپ میم ساکن کے لیے کرتے تھے. آپ کیا دیکھتے تھے کہ بعد میں کون سا حرف ہے, تو اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے, نون ساکن یا تنوین کے بعد, آفٹر نون ساکن اینڈ تنوین, کون سا حرف ہے. صحیح ہے جی. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ جائے. حروف حلقی, ہاں جی, مخارج پہ جا رہے ہیں ہم. حروف حلقی کون کون سے ہیں مجھے بتا دیجئے. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. ماشاءاللہ. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین اور خا, یہ حروف حلقی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. یاد ہے سب کو؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. صحیح ہے جی.
اچھا کیسے ہوگا؟ مثالیں ابھی ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب دیکھیں گے. ادغام کب ہوگا؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی آ جائے. وہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ یا، را، لام، میم، واو، نون. صحیح جی. نون، ہاں جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا. اب ان 6 حروف کو یاد کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک آسان سا فارمولا ہے. ان 6 حروف کو جمع کیا گیا ہے ایک ورڈ میں، یرملون. اگر یرملون میں سے کوئی ورڈ آ جائے، صحیح ہے جی، یا، را، میم، لام، واو، نون، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ادغام ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مثالیں ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. اقلاب کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. یہ با بڑا خاص ہے، یاد ہے میم ساکن میں بھی یہ خاص تھا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کس میں چینج ہوتا ہے؟ مثالیں ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے اخفا. صحیح ہے جی، اخفا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، اچھا جی اب ذرا مجھے بتائیں کتنے حروف ہو گئے ہیں ٹوٹل؟ یہاں کتنے ہو گئے؟ 6. یہاں کتنے ہو گئے؟ 6. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12. 12. یہاں پہ کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے ٹوٹل. صحیح ہے جی، 12 + 1 13. ٹوٹل حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28. رہ کتنے گئے؟ 15 رہ گئے نا. 28 میں سے 13 ہو گئے، 28 میں سے 13 ہو گئے، تو باقی کتنے بچے؟ 15 حروف. ٹھیک ہے جی، تو باقی 15 حروف اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر اخفا ہوتا ہے. تو پورے حروف الہجا ہو گئے جی. صحیح ہے جی. اگر حروف حلقی میں سے آئیں تو اظہار ہوتا ہے، یرملون میں سے آئیں تو ادغام مرجنگ ہوتی ہے، با او تو چینج ہو جاتی ہے ساؤنڈ. اگر باقی 15 ہو، یعنی حروف حلقی بھی نہ ہو، یرملون بھی نہ ہو، با بھی نہ ہو، ان 13 میں سے کوئی نہ ہو، باقی 15 ہو، تا، تا، جیم، صحیح ہے جی، اسی طرح دال، اسی طرح دال، صحیح ہے جی، ان میں سے اسی طرح باقی ان حروف میں سے آئے کوئی تو پھر اخفا ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ کہ ہر قاعدے کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں. تو اوور آل ٹاپک جو ہے اس کا ایک اسکیلیٹن آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اوور آل ٹاپک نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. اوور آل ٹاپک آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب ہم انشاءاللہ ڈیٹیلز کی طرف چلیں گے. یہاں تک کسی ساتھی کو کوئی کلیئرٹی چاہیے؟ صرف اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو پوچھئے، ابھی قاعدوں میں نہ جائیے گا کیونکہ ابھی ہم نے ڈیٹیلز نہیں کی. جی جناب. سر اس میں ادغام میں آپ نیچے وہ یا کے قریب میں کچھ لکھے ہیں، آپ اس میں کیا ہے؟ یا کے قریب میں نے یرملون لکھا ہے. یہ یرملون ہے نا؟ یا وہ نہیں سر، اس کے اوپر بلو کلر میں سر، اس کے اوپر یہ یا، ہاں جی جی جی، وہ اس سے کیا پہلے لکھے ہیں وہ؟ ہاں جی جی وہی ہے. وہ بعد کیا ہے؟ تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی آفٹر. ہاں بعد اوکے. ہاں، نون ساکن تنوین کے بعد میں یا، را، لام، میم، واو، نون آ جائے تو پھر ادغام ہوتا ہے. اوکے جی اوکے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. چلیں جی.
کامرا جی جناب. تو پہلا طریقہ کیا ہے نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کا؟ اظہار. اظہار. اظہار کا معنی کیا ہے؟ کلیئرٹی، یعنی کلیریفائی کرنا. اظہار کب ہوتا ہے جناب؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے. حروف حلقی. ٹھیک ہے جی. حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے. حروف حلقی کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. جب ان حروف میں سے کوئی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے. اچھا جی، اب کیسے ہوتا ہے؟ آئیے مثالوں کی طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. اچھا ایک بات سمجھ لیجئے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو مرج کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم دونوں کی مثالیں دیکھتے چلیں گے تاکہ بات واضح ہوتی چلی جائے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں نون ساکن کی مثال اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم تنوین کی مثال. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کو ہم ڈیوائڈ بھی کر دیتے ہیں. اچھا جو نون ساکن ہے وہ اظہار کی صورت میں ایک ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے جی، یعنی ون ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹو ورڈز میں بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک کلمے میں بھی ہو سکتا ہے، دو کلموں میں بھی ہو سکتا ہے. ورڈ کو عربی میں کلمہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تنوین جو ہے وہ صرف دو ورڈز میں ہی ہو سکتی ہے، ایک ورڈ میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم مثال لکھتے ہیں. ہاں جی، اس ورڈ میں انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں انعمت. اس میں مجھے بتائیے نون ساکن کہاں پر آیا ہے؟ ایک حرف میں، ایک ورڈ میں. نہیں ایک ورڈ، ہاں صحیح ہے، ایک ورڈ میں ہے. وہ تو ہم نے بالکل واضح نون ساکن آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین. عین کیا حروف حلقی میں ہے؟ جی 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 ہاں جی بالکل ہے. تو عین آیا ہے نون ساکن کے بعد، کون سا قاعدہ لگے گا نون ساکن کا؟ اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی بالکل غنہ ہرگز نہیں ہوگا. نون ساکن کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے انعمت. بالکل غنہ نہیں. یعنی اگر کوئی ایسے پڑھے انعمت تو غلط. انعمت کیونکہ آگے عین ہے، حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کا اظہار ہوگا. انعمت انعمت. صحیح ہو گیا جی. صحیح ہے جی. تو آپ کو پتہ یہ چلا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا ہے، اظہار ہوگا. اور مثال دیکھتے ہیں ایک آدھ. آپ کے سامنے ایک اور ورڈ لکھا ہے میں نے، عنہ. ٹھیک ہے جی. عنہ. اچھا مجھے بتائیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں ہے. صحیح جی. نون ساکن کے بعد ہا ہے. ہا حروف حلقی میں ہے کیا؟ ہے یہ رہا. ٹھیک ہے جی. تو ہا حروف حلقی میں ہے تو اظہار ہوگا نون ساکن کا عنہ. عنہ. نون کو مخرج سے پڑھیں گے، بالکل غنہ نہیں کریں گے. کوئی اگر ایسے پڑھے عنہ تو غلط. عنہ. عنہ. نون ساکن کا مخرج کیا ہے؟ زبان آگے کے جو دانت ہے اس کے اوپر کا جو وہ ہے گوشت مسوڑا کا، اس سے ٹچ ہوتی ہے. عنہ
عنہ. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہے سب کو؟ اور یہ دونوں مثالیں نون ساکن ایک ہی ورڈ میں آیا ہے اس کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ہے تو یہ مرکب لیکن لکھا ہوا ساتھ ہے, تو ایک ہی ورڈ میں یہ نون ساکن آیا ہے. واضح ہو گیا سب کو جی؟ اب آتے ہیں ہاں جی, آپ کے سامنے میں نے دو ورڈز لکھے من احدن. ٹھیک ہے جی, من احدن. بتائیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ. ہاں جی, حمزہ ہے. جی حمزہ ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے. حمزہ کیا حروف حلقی میں ہے؟ نہیں ہے. پہلا ہی حرف حمزہ ہے. صحیح جی, پہلا ہی حرف حمزہ ہے حروف حلقی کا. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین اور خا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حمزہ حروف حلقی میں ہے. اظہار ہوگا من احدن, من احدن, من احدن. نون ساکن کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے, بالکل غنہ نہیں کریں گے. اگر کوئی پڑھے من احدن تو غلط. من احد. صحیح ہے جی, من احد. یہ مرکب جاری تھا ویسے, لیکن ایک ورڈ میں لکھا ہے تو ہم نے اس کو وہاں پہ لے لیا, من احد. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں, من ہادن. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا بھی حروف حلقی میں اظہار ہوگا. من ہادن, من ہادن. ایک اور مثال لے لیجیے, من عند. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین. عین کیا حروف حلقی میں ہے؟ شامل ہے. اظہار ہوگا من عند, من عند, من عند. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور مثال ہے, من حیث, من حیث. ہا بھی حروف حلقی میں تو اظہار ہوگا من حیث. اب یہ جتنی مثالیں ہیں اس میں سب نون ساکن اور اس کے بعد جو حروف حلقی آ رہا ہے وہ دو ورڈز میں ہے. ایسا ہی ہے جی سر. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا نون ساکن کی جو اظہار کی مثالیں ہیں وہ سنگل ورڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, ٹو ورڈز میں بھی ہو سکتی ہے. کلیئر ہے سب کو؟ کوئی دقت, کوئی سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجیے جناب. غنہ نہیں کرنا ہے سر. ہاں جی, بالکل غنہ نہیں کرنا. اظہار, اظہار کا معنی ہے, اظہار کا معنی ہے تو کرنا سر. نون ساکن کو مخرج سے ادا کرنا, نو غنہ. ٹھیک ہے جی. یہ تنوین کہاں پہ ہے اس میں؟ من نون کے اوپر تنوین ہے کیا یہ؟ نہیں, تنوین تو ہم نے ابھی نہیں پڑھی جناب. تنوین کی مثال تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا وہ نہیں پڑھا, ابھی دو ورڈز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ہم لوگ ابھی نون ساکن میں ہی ہیں. اچھا ون ورڈ اور ٹو ورڈز کی مثالیں دیکھی ہم نے. صحیح ہے جی. تو ہمیں پتہ چلا کہ نون ساکن جو ہے اظہار کی مثالیں ون ورڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, ٹو ورڈز میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں تنوین کی مثالوں کی طرف. سر من کے علاوہ بھی کوئی اگزامپل ہے جس سے ہم لوگ کئی مثالیں مل جائیں گی آپ کو, کئی مثالیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ ہاں, ابھی ہم اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم لوگ ایک ٹاپک کو ذرا پورا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید مثالوں کی طرف چلیں گے. اب آپ دیکھیے تنوین کی مثال. علیم خبیر, علیم خبیر. مجھے بتائیے علیم خبیر میں تنوین کہاں پر ہے؟ علیمون کے اوپر دو پیش ہے. ٹھیک ہے جی, علیم جو ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں, تنوین ہے. اچھا, اب علیمن میں آپ دیکھیں نون کی ساؤنڈ ہے نا آخر میں, نون ساکن کی, علیمن. صحیح ہے جی.
جی ہاں. اسی لیے تنوین کے قواعد بالکل نون ساکن والے، کیونکہ اس میں نون ساکن کی ساؤنڈ ہے جو ہم نے دیکھا شروع. اب مجھے بتائیے تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حالانکہ خا کیا حروف حلقی میں ہے؟ جی ہے. بالکل ہے. اسی لیے اظہار ہوگا علیم خبیر، علیم خبیر، بالکل غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ. علیم خبیر، علیم خبیر. ٹھیک ہے جی. من خبیر. اسی طرح علیم حکیم. میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا کیا حروف حلقی ہے؟ بالکل ہے. اظہار ہوگا علیم حکیم، علیم حکیم، بالکل غنہ نہیں کریں گے. تو تنوین کی جو مثال ہے وہ دو ورڈز میں ہی آئے گی، سیم ورڈ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ تنوین کبھی بھی ورڈ کے بیچ میں نہیں آتی، وہ آخر میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو نون ساکن کی اظہار کی مثالیں آپ کو سنگل ورڈ میں بھی ملیں گی، ٹو ورڈز میں بھی ملیں گی. تنوین کی مثالیں آپ کو صرف ٹو ورڈز میں ہی ملیں گی اظہار کے کیس میں، اور تنوین میں تو ہمیشہ آپ کو ٹو ورڈز میں ہی مثالیں ملیں گی، سنگل ورڈ میں ہو ہی نہیں سکتی تنوین کی مثال. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہے سب کو اظہار کا ٹاپک؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنگل ورڈ میں تنوین نہیں آ سکتی، لیکن اگر ہم علیم کو سنگل پڑھتے ہیں تو اس میں تو ایک کمپلیٹ ورڈ ہے، تو اس کے اندر تو تنوین ہے. ہاں تنوین ہے، لیکن آگے کوئی ورڈ تنوین کے بعد ورڈ دیکھنا ہے نا آپ نے. آپ کو تنوین کا جو قاعدہ ہے نون ساکن کا، اس کو جاننے کے لیے اس کو بعد کا ورڈ دیکھنا ہے. تو اس کے بعد اگر ورڈ نہیں ہے تو کوئی قاعدہ ہی نہیں لگے گا پھر تو. صحیح ہے نا؟ اگر وہیں پہ ختم ہو رہا ہو تو پھر تو کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. صحیح ہے. اچھا جی. تو پھر اب جیسے کفوون احد، کفوون احد، الف کفوون احد، کریکٹ، بالکل. کفوون احد جو ہے اس میں کفوون پہ تنوین ہے، اس کے بعد میں کون سا حرف ہے؟ حمزہ. حمزہ. صحیح ہے جی. حمزہ حروف حلقی میں ہے تو اس لیے اظہار ہوگا کفوون احد. ٹھیک ہو گیا جناب؟ سر یہ جو آخری تنوین ہے خبیرون، جی جی، تو اگر اس کے بعد کوئی لفظ ہو تو اس کو پھر لاسٹ والی تنوین کو دیکھیں گے؟ وہ سب کو دیکھیں گے، مطلب تنوین جتنی بار بھی آئے گی. خبیرون کے بعد کوئی لفظ ہوتا ہے، ہاں تو پھر یہاں پہ علیمن پہ اپنا قاعدہ لگے گا، اور خبیرن کے بعد بھی کوئی ورڈ ہے تو اس کا قاعدہ لگے گا. جتنی بار تنوین آئے گی اتنی بار قاعدہ لگے گا. ٹھیک ٹھیک، شکریہ. اچھا جی. اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. آپ کی بک جو ہے، لیسن نمبر کیا ہے سر؟ ایک سیکنڈ اپنا میں شیئر نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتے ہیں آپ سر. کون سی آئی ڈی سے کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شیئر ہو گئی. ہاں اس کو پن کر دیجیے گا ذرا سامنے. جی اچھا. آئی تھنک سر یہ آلریڈی ہے. ہاں جی میرا خیال ٹھیک ہے سر، لوگ دیکھ سکتے ہیں. سر یہ پیج نمبر ٹھیک ہے نظر آتی ہے. اوکے جی جی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کا جو یہ چیپٹر ہے تنوین کا، یہ لیسن نمبر 8 ہے، پیج نمبر 77 پہ. صحیح ہے جی؟ سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں وہ اس میں آپ کے پاس بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہیں. آپ اس کو آرام سے دیکھیے، آپ کو وہی باتیں ملیں گی انشاءاللہ جو ہم نے پڑھی ہیں.
اب ہم چلتے ہیں مزید مثالوں کی طرف. ہم نے کہا جی اظہار کب ہوتا ہے؟ جب حروف حلقی آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد. حروف حلقی کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. اچھا جی، اس کے بعد میں آپ دیکھیے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ حروف اظہار یعنی حروف حلقی جو ہیں وہ نون ساکن جو ہے، یہ والا کالم جو آپ کو نظر آ رہا ہے میرا کرسر، یہ ہے سیم ورڈ کی مثالیں ون ورڈ کی، اور یہ ہے ٹو ورڈز کی مثالیں. یعنی نون ساکن جو ہے وہ ون ورڈ میں بھی آ سکتا ہے، ٹو ورڈز میں بھی آ سکتا ہے، اور تنوین جو ہے وہ صرف ٹو ورڈز میں ہی آئے گی. صحیح ہے جی. اب یہاں پہ ورڈز کے حساب سے یعنی حمزہ، اس کی کئی مثالیں ہیں. اب اس کو پڑھیے، آپ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو نون ساکن کا اظہار ہوگا ین اونا. صحیح ہے جی، ین اونا. اسی طرح یہاں پہ دو ورڈز میں من آمنا، من آمنا. آمنا. ٹھیک ہے جی، من آمنا. یہاں پہ تنوین کی مثال ہے عذاب علیم. اب عذاب با پہ جو تنوین ہے اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، تو عذاب علیم. اسی طرح کفوا احد، جیسے ابھی ایک ساتھی نے ہمیں مثال بتائی. ہا کی مثال ہے ینہونا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو نون ساکن کا اظہار ہوگا ینہونا، ینہونا. بالکل غنہ نہیں ہوگا، کوئی غنہ کرے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ینہونا. اسی طرح من ہوا، من ہوا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا کی مثالیں دیکھ رہے ہیں ٹو ورڈز میں، من ہوا. سلام ہیا حتی. ٹھیک ہے جی، سلام ہیا، سلام، میم پہ تنوین ہے، میم کی تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں ہے تو سلام ہیا. اسی طرح جروف حارم. ٹھیک ہے جی، فا پہ تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے تو اظہار ہوگا جروف حارم. ینعقو، اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی ہے، ینعقو، ینعقو. دو ورڈز کی مثال من عذاب، اب من آیا اس کے بعد عین ہے، من عذاب، من عذاب اظہار. سمیع علیم، عین کی مثال تنوین کے ساتھ سمیع علیم. غین کی مثال فسینغضون. اچھا جی، اب نون آ رہا ہے یہاں پہ اور نون کے بعد غین ہے تو نون کا اظہار ہوگا فسینغضون. اس کے بعد نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے من غیری، من غیری اظہار کے ساتھ. تنوین کی مثال عزیز غفور، زا کے اوپر تنوین ہے اور زا کے اوپر تنوین کے بعد غین ہے، غین بھی حروف حلقی ہے تو اظہار ہوگا عزیز غفور، حلیما غفورا. ہا کی مثال ہے ینحتون، ینحتون، نون ساکن کے بعد ہا ہے سیم ورڈ میں، ینحتون. دو ورڈز کی مثال ہے من حمیم، من حمیم. بقوم حتی، تنوین کی مثال. صحیح ہے جی، میم کے اوپر تنوین، نیچے دو کسرہ ہیں، کسرتین، اس کے بعد میں ہا ہے اگلے ورڈ میں بقوم حتی. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح خوا کی مثالیں المنخنقۃ، نون کے بعد نون ساکن کے بعد خا ہے، منخنقۃ، المنخنقۃ اظہار ہوگا. دو کی مثالیں من خوف، دو ورڈز کی مثالیں نون ساکن کی. تنوین کی مثال علیم خبیر، جیسے ہم نے بورڈ پہ لکھی. اسی طرح سنبلات، سنبلات خضر. تن جو ہے جس پہ تنوین ہے اس کے بعد خا ہے تو پھر آیا سنبلات خضر. ٹھیک ہو گیا جی. سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی اظہار کی مثالیں، اور اس میں آپ کے سامنے کئی مثالیں بھی موجود ہیں. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب اظہار سے متعلق تو پوچھ لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں. اظہار میں کتنے حرکات؟ ایک ہی حرکات رہیں گے، دو حرکات رہیں گے؟ بالکل حرکت ایک سے زیادہ نہیں بڑھے. اگر ایک سے زیادہ حرکت آپ نے بڑھائی تو پھر غنہ کی طرف جائے گی، کیونکہ ایک بات نوٹ رکھیے گا، نون ساکن اور میم ساکن ایسے حروف ہیں کہ اگر آپ اس پہ ٹھہر گئے تھوڑی دیر تو غنہ ہو جائے گا، کیونکہ ان میں غننے کی صفت ہوتی ہے. صحیح ہو گیا جی. لیکن آپ نے ایک سیکنڈ ٹھہرنا ہے، ایسا بھی نہیں لگے کہ آپ جھٹکا دے کے آگے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے اور آگے جائیں گے. یہ جیسے اس کو میں پڑھتا ہوں
ینعقو ینعقو ینعقو. اگر آپ نے اس طرح ینعقو ینعقو، تو اگر آپ نے اس طرح کرنے کی کوشش کی تو پھر نون پہ حرکت بن جائے گی، اس کا سکون واضح ہی نہیں ہوگا. ینعقو ینعقو ینعقو، تو اب تو لگ رہا ہے نون پہ کسرہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرنا ہے. ینعقو کیسے پڑھیں گے؟ ینعقو ینعقو من عذاب، جلدی نہیں کریں گے. من عذاب من عذاب من عذاب، تو میم پہ جو ہے نا نون پہ حرکت محسوس ہونے لگے گی. صحیح ہے جی؟ پاز کر کے چلے جانا. ایک سیکنڈ کا پاز کرنا اور آگے بڑھ جانا. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حروف حلقی جو ہیں وہ سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گئے، تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. اظہار ہوگا جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے. ٹھیک ہے جی؟ یس کرنا. سر اس میں نیچے والا لاسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ ٹو ورڈز نون ساکن میں من. کون سے والے پیج پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہی سیم نہیں، یہ بورڈ میں آپ کا ورڈز میں نون ساکن میں ٹو ورڈز میں لاسٹ ایگزامپل من عندہ من ہو. ہاں عنہ عنہ من عندہ. من عندہ یہ والی مثال. ٹھیک ہے. ہاں جی جی جی. من عندہ من عندہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ڈن کامران. Yes sir, it's done. ہاں جی، دوسرا قاعدہ کیا پڑھا آپ نے؟ ادغام. ادغام. ادغام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کی آواز میں داخل کر دینا، مرجنگ. ٹھیک ہے جی، مرج کر دینا. اچھا جی، ادغام کے حروف آپ نے کیا کیا پڑھے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی آ جائے. ٹھیک ہے جی، یرملون میں سے کوئی ورڈ آ جائے، یرملون میں سے کوئی آ جائے، یعنی یا را میم لام واو اور نون. ٹھیک ہے جی. اچھا اب نوٹ کر لیجئے، ادغام کو کرنے کے بھی فردر دو طریقے ہیں. ادغام کو کرنے کے بھی فردر دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے ود غنہ، ود غنہ، اور دوسرا ہے وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک ہے ود غنہ، وداؤٹ غنہ. تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ، اور اس کو بولیں گے بلا غنہ. ٹھیک ہے جی، غنہ کے بغیر، وداؤٹ غنہ. صحیح ہے جی، بغیر غنہ کے اور غنہ کے ساتھ. تو اب یہ 6 ورڈز ہیں، ان کی فردر کلاسیفیکیشن ہے کہ ان میں سے کچھ غنہ کے ساتھ مرج ہوتے ہیں، کچھ غنہ کے بغیر مرج ہوتے ہیں. غنہ کے ساتھ ان میں سے ان 6 میں سے 4 مرج ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ان کو یاد رکھ لیجئے. یومن. اب یومن ایک ورڈ ہے، اس میں یا واو میم اور نون ہے. اب یا واو میم اور نون جو ہیں وہ انہی 6 میں سے لیے گئے یرملون میں سے. ٹھیک ہے جی، یا واو میم اور نون، یہ 4 ان 6 میں سے ایسے ہیں جن میں غنہ کے ساتھ مرجنگ ہوگی. اور باقی کون بچے؟ را اور لام. را اور لام. صحیح جی، اس 6 میں 4 ہم نے یہاں لے لیے اور باقی بچے را اور لام. تو را اور لام میں جو مرجنگ ہوگی وہ وداؤٹ اینی غنہ ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ صحیح. تو جو یا واو میم اور نون ہے، یا واو میم اور نون، اس میں جو مرجنگ ہوگی وہ غنہ کے ساتھ ہوگی
اور جو را اور لام ہے اس میں جو مرجنگ ہوگی ادغام ہوگا وہ وداؤٹ غنہ بلا غنہ ہوگا. صحیح ہے جی, بدون غنہ ہوگا, اس پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا. صحیح ہے جی, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو آئیے اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں. جی کامل. اوکے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے پہلا جو پڑھا وہ پڑھا مع الغنہ, ٹھیک ہے جی, یعنی ود غنہ. وہ کن کن حروف میں ہوتا ہے؟ یا واو میم نون. یا واو میم نون میں, اور ان کا مجموعہ یاد رکھنے کے لیے کیا ہے؟ یومن. یومن. صحیح ہے. اچھا, اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کی قواعد. تو نون ساکن اور تنوین کو ساتھ ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں. یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ہم نون ساکن کی مثالیں, ما غنہ, اور یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ہم تنوین کی مثالیں. اچھا, یہاں پہ نوٹ کر لیجئے, ادغام میں نون ساکن میں جو ادغام ہے وہ صرف 2 ورڈز میں ہی ہوگا, 1 ورڈ میں نہیں ہوگا. جیسے آپ نے اظہار میں دیکھا تھا, نون ساکن میں آپ نے سنگل ورڈ کی مثالیں بھی دیکھی تھی, 2 ورڈز کی مثالیں بھی دیکھی تھی. نون ساکن میں جب ادغام ہوگا تو سنگل ورڈ میں نہیں ہوگا, 2 ورڈز میں ہی ہوگا, جیسے تنوین میں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ادغام کے لیے کیسے, آئیے مثالیں دیکھتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں من, اور بعد میں لکھتا ہوں یا. ہاں جی, مجھے بتائیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا. نون ساکن کے بعد یا ہے. کیا یا حروف ہلکی ہے؟ نہیں. تو اظہار تو نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی اگر اس کو پڑھے من یقولو تو غلط ہو گیا. صحیح ہے جی, اظہار تو نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں. کیا یا یرملون میں ہے؟ جی ہے. یا یرملون میں, اس کا مطلب ادغام کے قاعدہ لگے گا. اچھا, اب ادغام صحن میں آتے ہی وداؤٹ غنہ یا ود غنہ, تو آپ نے دیکھا یا کیا یومن میں ہے؟ یومن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادغام یا میں ہوگا وہ غنہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر ہوگا؟ غنہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں پتہ چلا. اچھا, اب سمجھ لیں ادغام کس کو بولتے ہیں. ادغام بولتے ہیں ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا, اس طریقے سے کہ جو پہلا حرف ہے نون ساکن, اس کی آواز یا تو باقی نہ رہے یا تھوڑی سی باقی رہے. ٹھیک ہو جائے جی. اچھا جی, تو اب نون جو ہے نا اس کی آواز تو مخرج سے باقی نہیں رہتی, لیکن اس نون ساکن کی وجہ سے جب آپ اس کو یا میں داخل کر دیں گے تو پھر ایک غنہ ہوگا جو باقی رہے گا, کیونکہ نون کی پراپرٹی کیا ہے, نون کی کریکٹرسٹک صفت کیا ہے کہ اس میں غنہ پایا جاتا ہے. تو کیسے داخل ہوگا؟ من یقول. اب ذرا غور کریں, میں جیسے پڑھ رہا ہوں من یقول, اس میں نون کی آواز نہیں ہے, من نہیں ہے, لیکن کیونکہ نون آپ نے یا میں داخل کیا ہے تو ایک غنہ ہے جو نون کی وجہ سے آ رہا ہے. من یقول, من یقول, من یقول. واضح ہو گیا جی. تشدید ہوگا سر. ہاں, وہ تشدید جو ہے جو لگائی جاتی ہے وہ صرف علامت ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ کو ادغام کرنا ہے غنہ میں. صحیح ہے جی. یہ تشدید صرف لگائی جاتی ہے علامت کے طور پہ کہ یہاں پہ ادغام ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, صحیح ہے جی. اور یہ تشدید آپ کو عربی مصحف میں
نہیں لکھی ہوئی ملے گی. وہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ادغام ہوگا. صحیح ہو گیا جی. من یقول. اچھا جی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے من اور واق, دو ورڈ لکھے ہیں من واق. اچھا جی اب دیکھیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو. واو کیا حروف ہلکی ہے؟ جی ہے. حروف ہلکی ہے؟ حروف نہیں ہے. ہلکی نہیں ہے. نہیں حروف ہلکی نہیں صحیح جی حروف ہلکی نہیں ہے واو, تو اس کا مطلب اظہار تو نہیں ہو سکتا. من واو غلط. واو کیا یرملون میں ہے؟ جی 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 ہے. ہے یعنی ادغام ہوگا. اچھا ادغام غننے کے ساتھ ہوگا کہ بغیر ہوگا, یہ کیسے پہچانیں گے؟ یومن میں ہے. ہاں یومن میں ہے واو, بالکل ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہے غننے کے ساتھ ہوگا. اب نون کی آواز کو واو میں داخل کرنا ہے. میو واق, میو واق, میو واق. صحیح ہے جی. تو یہاں علامت کے طور پہ ہم تجدید لگا لیتے ہیں, لیکن یہ تجدید آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ادغام کرنا ہے. آپ جب ایشین مصحف دیکھیں گے تو مل جائے گی آپ کو. میو واق, میو واق. واضح ہو گیا جی سب کو؟ جی سر. جی سر. صحیح جی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. شیخ صاحب ایک سوال تھا اس میں, اگر من واق پڑھا تو کچھ مطلب میں بھی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی مطلب میں تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ عربی نہیں ہے. پھر سمجھ رہے ہیں آپ, اگر اس کو عام عربی میں آپ بول چال میں بولیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمیں قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا, اور صحابہ سے پھر آگے تابعین تبع تابعین اور ہم تک پہنچا. تو قرآن ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے اس کو ویسے پڑھا تو پھر یہ ویسے پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ تلاوت کی غلطی ہے. واضح؟ صحیح ہے جی. جزاک اللہ خیر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. من نور, ایک اور مثال ہم نے لکھی من نور. اچھا من نور جو ہے اس میں نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ نون ہی ہے. صحیح جی نون ہی ہے. اچھا نون کیا حروف ہلکی ہے؟ نہیں. تو من نور تو نہیں پڑھ سکتے, یعنی من نور ایسے نہیں پڑھ سکتے. کیا نون یرملون میں ہے؟ یس ہے. کیا ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر؟ یومن میں بھی نون ہے یس, تو اس کا مطلب غنہ ہوگا. اچھا جی اب اس پہ آپ کو تجدید تمام مصحف میں عموماً لکھی ہوئی ملے گی. من نور, من نور. یہاں پہ خاص بات یہ کہ نون ساکن کے بعد نون ہی ہے, تو یہاں پہ فل ادغام ہوتا ہے, فل ادغام, کیونکہ نون کی صفت میں بھی غنہ ہے اور اس کے بعد پھر نون تجدید کے ساتھ ہے, پھر غنہ ہے. تو اس کو بولتے ہیں ادغام کامل. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ادغام کامل, فل ادغام. صحیح ہے جی. من نور, من نور. ٹھیک ہے جی. ایک میم کی بھی مثال لے لیتے ہیں. چار حرکات ہیں, دو کم سے کم دو, کم سے کم دو حرکات, دو سے کم نہیں ہو سکتی. شیخ صاحب ایک بار اس میں ایگزامپل ہے کہ مر ربی. ہاں ابھی وہ را ہے نا, وہ را ہے نا اس میں, تو را جو ہے وہ وداؤٹ غننے والے میں نا, تو ابھی ہم اس کی مثال نہیں کرتے. صحیح جی ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک مثال ہم میم کی بھی لے لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے باقی جو ہیں 3 لے لی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب میم جو ہے نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ میم. میم ہے. میم یرملون میں ہے, ادغام ہوگا, غنہ کے ساتھ ہوگا, بغیر یومن میں بھی ہے میم تو غنہ کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ بھی آپ کو تجدید ملے گی. مم مقارن, مم مقارن, مم مقارن. اب یہ جو میم ہے
اس میں بھی نون ساکن کی آواز کو ہم میم میں داخل کر رہے ہیں, یہاں پہ نون کی آواز باقی ہی نہیں رہتی, یہاں پہ کمپلیٹلی میم میں داخل ہو جاتا ہے, میم مقارن, اور یہاں پہ بھی فل غنہ ہوتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں ادغام کامل, فل مرجو. صحیح ہے جی, کیا بولتے ہیں, یہ بھی ادغام کامل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب نون یا میم آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادغام کامل ہوگا, کمپلیٹ مرجنگ. من نورن من مطارن, اس کو بولتے ہیں فل ادغام, فل مرجنگ, ادغام کامل. یا اور واو میں ادغام کمپلیٹ نہیں ہوتا کیونکہ نون کی آواز کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے, نون کی جو صفت ہے غنے کی وہ باقی رہتی ہے, اسی لیے آپ غنہ کرتے ہیں. یا کی صفت تو ہے ہی نہیں غنہ, ہم اس کو پڑھتے ہیں من یقولو, من یقولو. اب یہ جو من, یہ جو غنہ کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں, نون کی وجہ سے کر رہے ہیں, یا کی تو صفت نہیں ہے غنہ, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص. اور واو میں بھی ادغام ناقص ہوتا ہے, میو واق میو. اب یہ جو میو, یہ جو ساؤنڈ ہے غنے کی کس کی وجہ سے, نون ساکن کی وجہ سے. واو میں تو غنہ نہیں ہوتا, واو کی تو کوئی صفت نہیں ہے غنہ کرنا, تو اسی لیے یہ ادغام ناقص یعنی انکمپلیٹ مرجنگ. پہلے دو جو یا اور واو ہیں اس میں انکمپلیٹ مرجنگ ہوتی ہے, اور نون اور میم جو ہیں اس میں کمپلیٹ مرجنگ ادغام کامل ہوتا ہے. صحیح ہے جی, یہ میں نے آپ کو ایڈیشنل نقطہ بتا دیا ہے ادغام کامل اور ادغام ناقص والا. صحیح ہے جی, اب آگے چلتے ہیں. بیسک بات یہ ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ یہاں پہ ادغام ہوگا ان چاروں میں, یا واو میم نون, جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اس میں ادغام ہوگا. اچھا یہ مثالیں ہو گئی سب نون ساکن کی, تنوین کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے جی, ہادین و نصیرا. اچھا جی, اب یا ہادین جو ہے اس میں یا کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد کون سا حرف ہے, واو. واو ہے. ٹھیک ہے جی, واو یرملون میں ہے, ادغام ہوگا, یومن میں بھی ہے, غنہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, علامت کے طور پہ تشدید ہم لگا لیتے ہیں. اچھا جی, اب ذہن میں رکھنا ہے واو ہے تو واو اور یا میں انکمپلیٹ مرجنگ ہوتی ہے. ہادیا و نصیرا, ہادیا و نصیرا, ہادیا و نصیرا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا ذہن میں رکھیں تنوین کو آپ کیسے ادغام کر رہے ہیں, اور اپنے ذہن میں ذرا اظہار کی مثال بھی رکھیں. وہاں کیسے پڑھ رہے تھے آپ, علیم خبیر. تنوین کا اظہار تھا, مکمل نون ساکن کی آواز تھی. یہاں پہ مرجنگ ہے, یہاں ہادین و نصیرا نہیں پڑھ رہے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, ہادیا و نصیرا, ادغام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لیلۃ مبارکۃ. صحیح جی, لیلۃ مبارکۃ. اچھا جی, اب لیلۃ جو ہے اس میں تنوین ہے, تنوین کے بعد کون سا حرف ہے, میم. میم. ٹھیک ہے جی, میم ہے. میم یرملون میں ہے, ادغام ہوگا, غنہ بھی ہوگا کیونکہ یومن میں بھی ہے. لیلۃ مبارکۃ, لیلۃ مبارکۃ. مجھے بتائیے یہ جو مرجنگ ہے کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے, یہ کمپلیٹ غنہ ہے, غنہ کامل. کمپلیٹ غنہ ہے. صحیح ہے جی, کیونکہ غنہ یہ ادغام کامل ہے, کیونکہ یہاں پہ میم ہے. میم اور نون جب ہوں گے نا تو ادغام کامل ہوگا, اور جب واو اور یا ہوں گے تو ادغام ناقص ہوگا. صحیح جی, انکمپلیٹ ہوگا. استاد یہ جو میم, دو میم کے فالوڈ میم ہے, چونکہ ان کا مخارج ایک ہی, آرٹیکولیشن پوائنٹ ایک ہی ہے دونوں ورڈز کا, کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں. میم کے بعد تو نہیں پڑھ رہے ہم, نون کے بعد پڑھ رہے ہیں نا.
ليلة مبارك. ہاں لیلتن میں دیکھیے لیلتن جو ہے اس میں تو نون کی ساؤنڈ ہے نا, میم کی ساؤنڈ تو نہیں ہے. جی جی ہاں نون کے بعد میم ہے, ٹھیک ہے جی جی واضح واضح. ہاں ٹھیک ہے. لیلتن مبارکتن, ادغام کس کو بولتے ہیں؟ ادغام بولتے ہیں کہ پہلے والے کی ساؤنڈ کو دوسرے میں داخل کر دینا. اب لیلتن جو ہے اس میں نون ساکن کی ساؤنڈ تھی, اس کو آپ نے میم میں داخل کر دیا, مکمل ادغام ہے, نون باقی ہی نہیں رہے گا, اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں مکمل کامل ادغام, نون کی آواز باقی ہی نہیں رہتی. لیلتن مبارکتن. اس کے اپوزٹ جو یا اور واو ہوتے ہیں اس میں نون کا غنہ باقی رہتا ہے, اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں ادغام ناقص. ہادیوں, اب یہ جو ہادیوں یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہ واو کی تو نہیں ہے, واو میں تو کوئی غنہ نہیں ہوتا, تو اصل میں یہ جو یا کے اوپر تنوین ہے, نون کی جو ساؤنڈ ہے اس کی کچھ غنہ کریکٹرسٹک باقی رہتی ہے. ہادین تو نہیں پڑھ رہا ہے, نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی, لیکن اس کا غنہ باقی ہے, ہادیوں ونصیرا, اس لیے اس کو ہم انکمپلیٹ یا ادغام ناقص کہتے ہیں. ہاں جی سب کو کلیئر ہو گیا؟ یرملون جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, الحمدللہ. ادغام کب ہوگا؟ جب یرملون آئے گا, غنہ کے ساتھ ہوگا جب یا واو میم اور نون میں سے آئیں گے. غنہ کے بغیر کب ہوگا؟ جب را اور لام میں سے آئے گا. اس کی کوئکلی ایک ہم مثال دیکھ لیتے ہیں, اس کی ایک پکچر لے لیجیے کامران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس کی حرکت کتنی رکھیں گے ہم اس کی غنہ کی؟ کم سے کم 2 حرکات غنہ کی. 2 حرکات اور میکسیمم 5 سے 6 تک کر سکتے ہیں؟ نہیں اتنی زیادہ نہیں کرتے, پھر وہ 2 سے 5 تک کریں گے. نہیں 5 تو بہت زیادتی ہے, مطلب 2 حرکات ہونی چاہیے اس کی. لیکن کچھ شیوخ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ کرتے ہیں, 3 بھی کر دیتے ہیں, لیکن آپ 2 سے نہ بڑھائیں اس کو, صحیح ہے. میں تھوڑی زیادہ صرف اس لیے یہاں پہ اس لیے کرتا ہوں لیلتن مبارکتن, تاکہ سب ساتھیوں کو واضح ہو جائے کہ میں یہاں پہ ادغام کر رہا ہوں. صحیح ہے جی, میں آپ کے سامنے صرف اس لیے تھوڑی حرکات کو بڑھا کے بیان کرتا ہوں, لیکن ہمیں زیادتی نہیں کرنی. صحیح ہے جی, وہ تک ٹھیک ہے یعنی کہ جی صحیح ہو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا ادغام جو ہے اس کا دوسرا کیا ہے؟ وداؤٹ غنہ, اور وہ کن حروف میں ہوتا ہے جی؟ کن حروف میں ہوتا ہے؟ را اور لام میں. اگر نون ساکن کے بعد را اور لام آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلا غنہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی. مثال کے طور پہ ہم مثالیں لکھتے ہیں 1-2. اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ را حروف ہلکی ہے؟ نہیں, اظہار نہیں ہوگا, یعنی من رسول نہیں پڑھ سکتے. را کیا ادغام والے حروف میں یرملون میں ہے؟ یس ہے. غنہ کے ساتھ ہوگا بغیر غنہ کے؟ کیا را یومن میں ہے؟ نہیں, یعنی غنہ نہیں کریں گے, یعنی کوئی ایسے نہیں پڑھے نہیں, یہ غلط ہو جائے گا. وداؤٹ غنہ ہوگا, کوئی غنہ نہیں ہوگا. یہاں پہ نون کی آواز باقی ہی نہیں رہے گی, یہ سمجھے نون ہے ہی نہیں. میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں, میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں, علامت کے طور پہ تشدید ڈال دیتے ہیں. میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں, مر رسول, نو غنہ, نو ساؤنڈ آف نون, نو ساؤنڈ آف نون, نو غنہ. ٹھیک ہے جی. مر رسول یہ بھی ادغام کامل ہے, مکمل ادغام ہے, نون کی آواز ہی باقی نہیں ہے. مر رسول, ٹھیک ہو گیا جی. ایک لام کی مثال بھی لے لیتے ہیں, اور لام کی مثال جو ہے نا وہ تنوین کے ساتھ لے لیتے ہیں. ہاں جی بولیے. عرب کے قاعدے میں نون پر سکون نہیں ہوتا ہے نا اس میں؟ پھر سے انڈیا اور پاکستان عربی کا قاعدہ جو ہے, عرب کے اس میں جو قاعدہ تو مر رسولی پڑھنے کے لیے نون پہ سکون نہیں ہوتا ہے, انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے. جی بالکل کریکٹ. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر تشدید نہیں ڈالتے وہ,
صحیح ہے نا, تشدید نہیں ڈالتے کیونکہ وہ پھر آٹومیٹک آگے مرج کرنا ہوتا ہے. صحیح جی, تو وہ علامات ہیں جو آسانی کے لیے ڈال دی گئی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہم ایک مثال کرتے ہیں. استاد ایک منٹ. جی سر, جی یہ بولیے. جو ابھی بتائیے ہمیں, نون جو جزم کے بغیر ہوتا ہے, نون کے اوپر جزم ہو یا نہ ہو وہ تو نون ساکن ہی ہوگا نا, اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس نہیں کے نہیں, اوپر جزم وہ اصل میں نون ساکن ہی ہے, بالکل نون ہمیشہ ساکن ہے. نون ساکن. کبھی بھی اس میں کوئی حرکت اگر نہیں ہے, زبر اور زیر پیش نہیں ہے, جزم ہے یا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ساکن ہی رہے گا نا. کریکٹ, وہ نون ساکن ہی رہے گا. وہ صرف اس وجہ سے اس جزم کو ہٹا دیتے تاکہ آگے مرج کرنے میں آسانی ہو ریڈر کے لیے. صحیح, وہ ہے تو نون ساکن. صحیح ہے, صحیح صحیح. انڈیا پاکستان میں جو ہمارے پاس مصحف ہے انڈو پاک میں, اس میں آپ کو مل جائے گی بالکل جزم ملے گی ہمیشہ, سکون کا نشان. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال لکھ رہا ہوں. مالن لوبدن. ٹھیک ہے جی, مالن لوبدا. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیے, یہ تنوین ہے, تنوین کی بھی مثال آپ کے سامنے آ جاتی ہے ابھی انشاءاللہ. اب تنوین کے بعد میں کون سا حرف آیا ہے؟ لام. 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 لام حروف ہلکی تو نہیں ہے, تو مالن لوبدن نہیں پڑھ سکتے. یرملون میں ہے, یس, یعنی ادغام ہوگا. غنہ کے ساتھ ہوگا بغیر. یومن میں ہے لام, نہیں, تو غنہ نہیں ہوگا, یعنی کوئی مال ایسا نہیں پڑھ سکتا. وداؤٹ غنہ لام. ٹھیک ہے جی, لام. تو اب آپ کیا کریں گے, لام کو لام میں مرج کر دیں گے. مالن, جو نون کی ساؤنڈ ہے غائب ہو جائے گی, نو ساؤنڈ آف نون. مالل لوبدا, نو ساؤنڈ آف نون, نو غنہ. مالل لوبدا, مالل لوبدا. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہے سب کو؟ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام ہوگا, یعنی مرج کرے گا. ادغام کو کرنے کے دو طریقے ہیں, غنہ کے ساتھ, غنہ کے بغیر. غنہ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب یومن میں سے کوئی آ جائے گا. اور غنہ کے بغیر کب ہوگا؟ جب را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو بغیر غنہ کے ہوگا. اب آپ سب جو ہے اسکرین پہ بک دیکھیے, ہم شیئر کرتے ہیں بک. سر ایک منٹ, یہ سیکنڈ ایگزامپل ذرا پڑھنا. مالم مالل لوبدا. اب مالن میں جو نون کی ساؤنڈ تھی نا وہ غائب, وہ آئے گی نہیں. اچھا, لام لیکن لام کو بولنا ہے, لام کو پڑھنا ہے. اصل میں لام, دیکھیں میں آپ کو لکھنے کے لیے جو ہے نا سمجھا دیتا ہوں, صرف ساؤنڈ کے لیے, کہ وہ اصل میں ایسے ہے مالن. ٹھیک ہے, ساؤنڈ کے لیے کلیئر ہے؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے وہ لوبدن ہے, تو آپ نے نون کو غائب کیا ہے, لام تو اپنی جگہ ہے نا. جی جی جی, صحیح ہے. جی جی, صحیح ہے جی, تو لام لام سے ملے گا. مالل لوبدا. کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر, جی کلیئر. صحیح ہے جی. اچھا, اب آپ کو میری بک نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ نہیں سر, پلیز شیئر اگین کر دیجیے گا. وہ آپ اسکرین پہ آ گئے تھے تو میں نے انشیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ نے جانا ہے اپنی بک میں ادغام والی مثالوں پہ. ادغام والی جو مثالیں ہیں اس میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی, اور آپ کو سب کی پریکٹس گھر پہ کرنی ہے. آپ کا واجب ہے جناب, اظہار اور ادغام کی آپ نے تمام مثالیں کرنی ہیں, یا کے ساتھ, نون ساکن کے ساتھ, تنوین کے ساتھ. اب دیکھیں, یا ہے وہ یرملون میں ہے, یومن میں بھی ہے, یعنی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. اب آپ سنیں, صرف میں آپ کو آپ کے سامنے کیسے مثالیں پڑھتا ہوں. من یؤمن, من یقول, ومن یغفر, من یرید خیرا یرہ, شرا یرہ, لقوم یؤمنون, کل یجری. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ نے دیکھا کہ ادغام ہے اور وہ بھی غنہ کے ساتھ میں ہے. صحیح ہے. واؤ میں آتے ہیں, میو ولین, ادغام ہے, غنہ کے ساتھ میں ہے. افمن وعدناہ من ورقۃ من واق,
وجد سراجا وهاجا إله واحد قياما وقعودا خضر واستبرق خضر واستبرق نوح وعاد نوح وعاد سيدي قومی او قوم نوح وعاد. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اب یہ میم آ گیا ہے, ادغام ہوگا, کمپلیٹ ادغام ہوگا. مما رسول من مثلہ بصورت من. ٹھیک ہے جی نون کی مثالیں دیکھتے ہیں. من نبی, نون ہے کمپلیٹ ادغام. عاملۃ ناصبہ من نار شیء نقر من نصیر خیر نزولا. ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی یرملون غنے کے ساتھ. بغیر غنے کے کون کون سے؟ را اور لام. ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے ریسنٹلی جو بورڈ پہ کیا من لدن کا. اب یہاں دیکھیں نون کی ساؤنڈ ہی نہیں رہے گی, میم کو ڈائریکٹ مرج کریں گے لام کے ساتھ. من لدن کا, من لدن کا, من لدن ما للبدا عدو میں نون کی ساؤنڈ ہے نا تو نون کی ساؤنڈ ہی نہیں رہے گی. صحیح ہے جی عدو للہ, نون کی ساؤنڈ ہی نہیں رہے گی. اس کے بعد ہے یبین لنا, نون کی ساؤنڈ ہی نہیں ہے, یا کو آپ لام سے مرج کریں گے یبین لنا. ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہاں پہ نون ساکن آیا ہے اس کے بعد لام ہے. ٹھیک ہے جی تو نون کی ساؤنڈ ہی نہیں رہے گی بلا غنہ. یکن لہ حلن, نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی حلل لبنی اسرائیل. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا ہم سے مر ربہم, اب یہاں نون کی ساؤنڈ ہی نہیں آئے گی, را کے ساتھ میم کو ملا دیں گے مر ربہم. ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں, را کی بھی لام کی بھی. تو یہ آپ کی مثالیں ہیں. آپ نے جیسے مر رزق, اب نون کی ساؤنڈ ہی نہیں رہے گی مر رزق. ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے الحمدللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں اظہار اور ادغام کا قاعدہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اور بک میں آپ جو مثالیں یہ آپ کا واجب ہے, ہوم ورک ہے, اس کو ضرور کریے گا. کسی ساتھی کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا تو واٹس ایپ پہ مجھے کامران کو میسج کریے, اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیجئے. نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 قواعد ہیں, باقی 2 رہ گئے ہیں جو اقلاب اور اخفا ہے. اقلاب کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے, اور اخفا کب ہوتا ہے؟ جب باقی 15 حروف میں سے آ جائے. اقلاب اور اخفا کیسے ہوتا ہے, اس کے قواعد کیا ہیں, وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں کریں گے. آج کلاس کا ہمارا ٹائم بھی اوپر ہو گیا کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے طویل ہے, اور اس ٹاپک کو ہم اس طرح اگر بریک زیادہ کریں گے تو پھر وہ بات نہیں آئے گی اگر بہت زیادہ بریک ہو. تو ابھی ہم نے الحمدللہ ایک اچھا پاز لیا ہے کہ ہم لوگ 2 کر لیے ہیں, 2 باقی ہیں. ان 2 کو آپ پکا کیجئے, کوئی سوال ہو تو کلیئر کیجئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی 2 کریں گے تو نون ساکن اور جو تنوین کا ٹاپک ہے وہ ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.